اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے، 61، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اس بات میں نہ اندھے پر، نہ لنگڑے پر، نہ مریض پر، اور نہ خود تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں یا خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا ان کے گھروں سے جن کے تم سرپرست ہو، یا اپنے دوست کے ہاں سے کھا لو. نہ ہی اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ. البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو. حضرات گرامی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرتی آداب بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر رہا جائے اور اپنے گھروں کے اندر کیسے رہا جائے. پردے کے بہت سارے احکامات بیان ہوئے تھے، گھر کے اندر نوکر چاکر خادموں کے احکامات بیان ہوئے تھے. اب یہاں پر ایک دوسرے کے یہاں کھانا کھانے کے آداب اور احکام بیان ہو رہے ہیں. آیات کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کا تعلق معذور لوگوں سے ہے، یعنی لنگڑے ہیں یا مریض قسم کے لوگ ہیں، نابینا ہیں. ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ چونکہ وہ خود نہیں کما سکتے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہیں، لہٰذا معاشرے کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان کی فکر کریں. جو بیچارے معذور ہیں، پیروں سے چلنے سے معذور ہیں، نابینا ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کی خاص فکر کیا کریں اور ان کو بھی کھانا کھانے میں کوئی حرج نہ ہو. یعنی اگر لوگ انہیں دے رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسے قبول کریں اور اس میں کوئی عار نہ محسوس کریں. معاشرے کے لوگوں پر ان کا حق ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ انہیں کھانا کھلانے میں اپنے دل کو بڑا کریں، فراخ دلی سے کام لیں اور معذور افراد کا خاص دھیان رکھیں. یہ ہماری ایک سماجی ذمہ داری ہے اور ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ جو بیچارے پریشان حال ہیں، اب وہ کما نہیں سکتے، نابینا ہیں بیچارے، یا اسی طریقے سے لنگڑے ہیں، یا اور کوئی ان کو مرض لاحق ہو گیا ہے جس کے سلسلے میں ان کا بیچارے کام نہیں کر پا رہے ہیں یا رزق نہیں کما پا رہے ہیں، تو معاشرے کے افراد کا ہمارے ذمے، آپ کے ذمے یہ لازمی فریضہ ہے کہ ہم ان کا خاص خیال رکھیں اور ان تک رزق پہنچائیں، ان کے گھر والوں کا خیال رکھیں اور ان کو اس سلسلے میں کوئی عار نہیں محسوس ہونی چاہیے. اچھا، اس آیت کی دوسری توجہ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ دور جاہلیت میں بہت سارے جو معذور لوگ ہوتے تھے وہ آسودہ حال اور تندرست لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں بڑی جھجک محسوس کرتے تھے. ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم تو لنگڑے ہیں، ہم تو نابینا ہیں، اب ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں گے تو کہیں ان لوگ کو ناگوار نہ ہو اور ان کو خراب نہ لگے. تو اچھا، بعض لوگوں سے ایسی نفرت اور وحشت ہوتی بھی تھی، لہٰذا عام لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ ایسے لوگ تو تمہاری ہمدردی کے محتاج ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تو تم کو ہمدردی کرنا چاہیے. چہ جائے کہ تم ان سے نفرت کر رہے ہو، ان کو اپنے دسترخوان پہ نہیں بٹھا رہے ہو، ان کو الگ کر رہے ہو، یہ تو مناسب نہیں ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے، کسی کو اس نے اندھا بنا دیا، کسی کو لنگڑا بنا دیا، اس میں تمہاری آزمائش ہے. اگر اللہ چاہتا تو تم کو اندھا بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تم کو لنگڑا بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تمہارے اوپر کوئی ایسی بیماری مسلط کر دیتا.
لیکن نہیں، اللہ نے تم کو توانا رکھا ہے، صحیح سلامت رکھا ہے، تو تم کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے نفرت نہ کرو اور اپنے دسترخوان پر ان کو بٹھاؤ، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ اچھا، ایک اسی آیت کی بعض مفسرین نے ایک اور توجیہ بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض متقی جو لوگ ہوتے تھے، بعض متقی قسم کے لوگوں کو خیال آتا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر اگر کھائیں گے تو کہیں ان لوگوں کی حق تلفی نہ ہو۔ جیسے اندھے کو سارے کھانے نظر نہیں آتے، لنگڑے ممکن ہے کہ دیر سے پہنچے، اور مریض تو کھانا کھاتے وقت بیچارے اپنی تکلیف اور پرہیز ہے، تو یہ لوگ اگر علیحدہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس جملے نے ان سب لوگوں کو الگ کر دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنے ساتھ کھلاؤ ان کو، اور ان کو اچھے سے اچھا ان کا خیال رکھو، اس لیے کہ یہ بیچارے کھا نہیں پا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، یا اچھا نہیں لگ رہا ہے ان کو الگ کرنا، یہ مناسب نہیں، اپنے ساتھ کھلاؤ اور ان کا خیال رکھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم لوگ اپنے مال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ باطل طریقے سے کھانا کسی دوسرے کے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، تو بعض مسلمان اس سلسلے میں بڑے محتاط ہو گئے کہ ہم کسی کا مال نہ کھائیں، لہٰذا وہ کسی کی دعوت یا اپنے قریبی رشتہ دار کے یہاں جانا اور جا کر پھر ان کے یہاں کھانا کھانا وہ تقوی کے خلاف سمجھتے تھے۔ یعنی اگر کسی نے ان کو دعوت دی تب تو خیر چلے گئے، لیکن اگر نہیں، مان لیجیے آپ اپنی خالہ کے ہاں چلے گئے، اپنی پھوپھی کے ہاں چلے گئے، اپنی ممانی کے ہاں چلے گئے، تو اب کھانا کھانے میں وہاں پر تھوڑا سا جھجک محسوس ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا کھانا کھا لیں تو حق تلفی ہو جائے اور یہ تقوی کے خلاف ہو، دینداری کے خلاف ہو۔ تو اب وہ اس کو تقوی کے خلاف سمجھ رہے تھے، لہٰذا قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں کہ دیکھو یہ احتیاط نہیں ہے، اور اپنے گھروں میں کھاؤ۔ حالانکہ اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ جیسے تم اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہو تو اس میں کوئی اجازت نہیں ہوتی، کوئی تکلف نہیں ہوتا، اسی طرح سے تم اپنے باپ کے ہاں، اپنے ماں کے ہاں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، چچاؤں، اپنی پھوپھیوں، اپنے ماموں، اپنے خالاؤں کے ہاں کھانا کھا سکتے ہو، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی تکلف کی بات نہیں، سب تمہارے اپنے لوگ ہیں، تمہارے قریبی ہیں، تمہارے اپنے ہیں، تم خود ان کے ہاں کھانا کھاؤ اور ان کو اپنے یہاں کھلاؤ اور محبت سے پیش آؤ۔ اس مقام پر 8 بڑے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان گھروں میں تم جا سکتے ہو اور بے تکلف کھانا کھا سکتے ہو، اس میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پہنچے، کہا خالہ جان جو ہے لائیے، بھوک لگی ہے کھانا دیجیے، یا اپنے ممانی کے ہاں گئے یا ماموں کے ہاں گئے، کہا ماموں جان یا ممانی لائیے جو کچھ کھانے میں ہو لائیے، بھوک لگی ہے بہت تیز، آپ لے لیں، آپ کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہاری اور محبت کی بات ہے اور اچھی بات ہے۔ تو اب اسی طریقے سے تم اپنے کسی قریبی دوست کے ہاں گئے اور ان کے بیٹوں نے آپ کے سامنے کوئی کھانا پیش کیا، تو آپ یہ تکلف کریں کہ ہم نہ کھائیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، آپ اس میں کھا سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیے گھر والے جو آپ کو پیش کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے اجازت ہی ہے، آپ اس کو کھائیے۔ اسی طریقے سے ایک آیت اس کے اندر آئی ہے او ما ملکت مفاتحہ، کہ جس کے تم کنجیوں کے تم مالک ہو، وہ گھر جس کے تم مالک ہو۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ تمہارے کارندے اس چیز سے کہہ سکتا ہے جس میں تمہیں انہیں نگراں بنایا ہے، تم نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے، اس لحاظ سے تمہارے باغ کا مالی باغ کے پھل تمہاری اجازت کے بغیر کھا لے، کوئی حرج نہیں۔ یا اسی طریقے سے تمہارا گڑریا ہے، مثال کے طور پر بکریاں چلا رہا ہے، اس نے تھوڑا دودھ پی لیا تو اس میں کوئی حرجہ نہیں۔ یا تمہارا نان بھائی ہے، تمہارے ہوٹل میں کام کر رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ کھانا اس میں سے کھا لیتا ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر تم ایسے لوگوں کے ہاں سے کچھ کھا لو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کے کفیل تو تم خود ہو، تم خود کفیل ہو۔ اچھا، یہاں پر دوست کا کہ اپنے دوستوں کے ہاں بھی کھا سکتے ہو، تو اس سے مراد وہ دوست ہیں جو گہری دوستی ہوتی ہے، جو بہت ہمدرد ہوتے ہیں، تو اگر تمہارے پاس میں آ جاتے ہیں تو تمہیں خوشی ہوتی ہے، اور اگر وہ تمہاری غیر حاضری میں تمہارے گھر میں سے کچھ کھا لیں تو تمہیں یہ بات ناگوار ہونے کے بجائے خوشی ہوتی ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کے گھر میں گئے مثال کے طور پر، اب وہ دوست موجود نہیں ہے اور اس کے دوست کے بیٹے ہیں، انہوں نے کچھ لا کر آپ کو دے دیا، کچھ کھجور دے دیا، بسکٹ دے دیا، تو اب آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ تو ہے نہیں تو ہم کیسے کھا لیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس نے تو کہا نہیں ہے تو کیسے کھا، اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، آرام سے کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات سنیے کہ اہل عرب کے بعض قبیلے تھے
ان کی یہ تہذیب تھی کہ وہ اکیلا کھانا کھانے کو بہتر سمجھتے تھے، یعنی چپ چاپ اکیلے کھانا کھانا، اور اکٹھا سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے کو بڑا معیوب سمجھتے تھے۔ آج بھی بعض جگہ پر یہ رسم اور یہ تہذیب موجود ہے کہ وہ کھانا کہتے ہیں بھائی کھانا ہم کو اکیلے کھانا ہے، کوئی دیکھے نہ، اکیلے میں چپ چاپ ہم کھا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بعض مسلمان بھی اب اسی بات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے بالکل ان کے الٹا کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم اکیلے کھانا نہیں کھائیں گے، بلکہ دوسروں کے ساتھ جب تک کسی کو دسترخوان پر بٹھا نہیں لیں گے تب تک کھانا نہیں کھائیں گے۔ بلکہ اتنے متشدد ہو گئے تھے وہ کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے چاہے ان کو فاقہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کہ جب تک کوئی دوسرا آدمی یا کوئی مہمان ان کے ساتھ کھانے میں شامل نہ ہو۔ تو اب یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ اس میں کوئی تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکیلے کھانا کھائیں یا دوست کے ساتھ مہمان کے ساتھ مل کر کھائیں، سب تمہیں اجازت ہے۔ کبھی اکیلے کھانا کھانے کی ضرورت پڑ جائے، مان لیے کوئی نہیں تو آپ کھا لیجئے، اور اگر مان لیے 4 کے دوست ہیں، 4 لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھانا ہے تو ان کے ساتھ میں کھائیے۔ تو یہ کوئی تقوی کی بات نہیں کہ آپ اکیلے چپے کھانا کھائیں، یہ بھی تقوی کی بات نہیں کہ مار سب کو بلا کے ہی کھانا کھائیں اور اس سلسلے میں بڑا تشدد کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی نہ ملے تو پھر بھوکے رہ جائیں، فاقہ کر لیں۔ تو یہ آیت اس طرح کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ اور اچھا، اس میں یہ تو ضرور ہے کہ یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ جس طرح کوئی چاہے کھانا کھا سکتا ہے، چاہے اکیلے کھائے چاہے جماعت کے ساتھ کھائے، لیکن اسلام نے اکٹھے مل کر کھانا کھانے کو ہی ترجیح دی ہے، یعنی یہ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ اس کی دلیل ہے ایک حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، عمرو بن ابی سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور میں پلیٹ کی طرف سب اطراف میں سے ہاتھ بڑھانے لگا تو آپ نے مجھے منع کیا اور کہا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھانے کو پسند کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشعری لوگ جب لڑائی میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینے میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپس میں برابر برابر بانٹ لیتے ہیں۔ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ اس سے کیا مطلب ہوا کہ سب کو کھلا کر کھانا کھانا یا ساتھ میں کھانا کھانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک بات اور کہی گئی ہے کہ جب تم، ایک عمومی بات ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو، کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو یا مسجد میں داخل ہو، یہاں پر لوگ بیٹھے ہوں تو تم ان کو السلام علیکم ضرور کہا کرو۔ اچھا، اگر تم گھر کے اندر داخل ہو رہے اور کوئی نہیں ہے، تمہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، تب بھی سلام کر لیا کرو، کیونکہ یہ جو تم سلام کرو گے تو وہاں فرشتے تو ہیں، وہ تمہارا جواب دیں گے۔ تو یہ کلمہ جو ہے بڑا پاکیزہ ہے، بڑا مبارک ہے کہ فرشتے بھی تم کو جواب میں جو ہے وہ جواب دیں گے۔ تو اس طرح معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور سلامتی کی فضا بن جائے گی۔ لہذا جب بھی آپ کہیں داخل ہوں، کسی کے گھر میں داخل ہوں یا اپنے گھر میں داخل ہوں، مسجد میں داخل ہوں یا جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر ہوں، تو آپ سلام ضرور کریں۔ سلام کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے اور یہ بڑا پاکیزہ جملہ ہے، بڑا عمدہ جملہ ہے۔ لہذا اس سلسلے میں سلام کرنے میں کسی قسم کی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے اور سلام کو خوب عام کرنا چاہیے، خوب پھیلانا چاہیے، ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ دعا ہے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں دیں۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھیں جو عرض کی گئی اس سورہ کی آیت کی روشنی میں۔ آیت نمبر 61 تھی، اللہ نے چاہا تو اس کے بعد کی آیتیں اور بیان ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔